ریڈیو صدائے حریت جموں کشمیر سے اہم خبریں سنیے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر تسلط جموں کشمیر میں بھارت خاتون حریت رہنما آسیہ اندرابی کو انتقام کا نشانہ بناتے ہوئے انہیں عمر بھر جیل میں قید رکھنے کا منصوبہ بنا رہا ہے۔ آسیہ اندرابی کی آزادی پسند سرگرمیوں نے بھارتی قابض انتظامیہ کو ہمیشہ بھکلاہٹ کا شکار کیا ہے۔ ان کے جذبہ آزادی کو کمزور کرنے کے لیے ان کے شوہر ڈاکٹر محمد قاسم فختو کو تادم مرگ قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ تاہم کشمیر کی آئرن لیڈی کے طور پر آسیہ اندرابی نے بھارت کی سازش کا شکار ہونے سے انکار کر دیا ہے اور وہ متعدد عارضوں میں مبتلا ہونے کے باوجود دو ساتھیوں کے ہمراہ نئی دہلی کی تہاڑ جیل میں اپنی غیر قانونی گرفتاری کا پامردی سے مقابلہ کر رہی ہیں۔ مقبوضہ کشمیر میں آسیہ اندرابی سمیت دیگر حریت رہنماؤں کو جھوٹے اور من گھڑت الزامات کے تحت غیر قانونی طور پر گرفتار کیا گیا ہے، جس کے لیے مودی حکومت اپنے سفاکانہ قوانین اور NI جیسی ایجنسیوں کا استعمال کر رہی ہے، جبکہ بھارتی عدلیہ کو بھی کشمیریوں کو ڈرانے اور دھمکانے کے لیے ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے۔ آسیہ اندرابی صحیح معنوں میں محب پاکستان ہے اور کشمیر کو پاکستان کا حصہ تسلیم کرتی ہیں۔ آسیہ اندرابی کا نام تاریخ میں مقبوضہ کشمیر میں بھارتی قبضے کے خلاف جدوجہد کرنے والے اولین رہنماؤں میں یاد رکھا جائے گا۔ بین الاقوامی برادری کو آسیہ اندرابی اور دیگر کشمیری رہنماؤں کی فوری رہائی کے لیے بھارت پر دباؤ ڈالنا چاہیے۔ بھارتی فوج نے اپنی ریاستی دہشت گردی کے دوران ہوکرسر سری نگر میں ایک نوجوان کو شہید کر دیا ہے۔ عمر آباد، سری نگر، کاپرن، شوپیاں، وولرہامہ، پہلگام اور سامبا میں بھارتی فوج نے محاصروں کے دوران گھر گھر تلاشیاں لیں۔ گاندربل میں ایک گرینیڈ حملے میں زخمی CRPF اہلکار گزشتہ روز ہلاک ہو گیا۔ خبریں ختم ہوئیں۔ آزادی پسند کشمیری خواتین کی تنظیم دختران ملت کی سربراہ آسیہ اندرابی کا نام ذہن میں آتے ہی ایک بہادر کشمیری خاتون کا تصور ذہن میں تازہ ہو جاتا ہے، جنہوں نے اپنی ساری زندگی تحریک حریت کی آبیاری کے لیے وقف کر رکھی ہے۔ آسیہ اندرابی آج دہلی کی بدنامی ضمانت تہاڑ جیل میں قید و بند کی صورتوں کو برداشت کر رہی ہیں۔ کشمیر کی یہ بہادر بیٹی اس بات پر یقین رکھتی ہے کہ اگر کشمیری عوام کو شفاف انداز میں استصوابی رائے کا حق دیا جائے تو یہ خطہ پاکستان بننے میں دیر نہیں لگے گی۔ انہوں نے سری نگر شہر میں کئی بار سرعام پاکستانی پرچم لہرایا اور جیوے جیوے پاکستان کے نعرے بلند کیے۔ ان کا یہ دو ٹوک موقف کسی سے ڈکا چھپا نہیں ہے کہ مقبوضہ علاقے میں پاکستانی پرچم لہرانا اور پاکستان کے حق میں نعرے بلند کرنا کوئی جرم نہیں ہے، کیونکہ کشمیر بھارت کا حصہ نہیں ہے اور پوری ریاست جموں کشمیر کے مستقبل کا فیصلہ ہونا ابھی باقی ہے۔ سری نگر کی اس نڈر و بہادر خاتون کا یہ نظریہ ہندو انتہا پسندوں اور ان کے زیر اثر میڈیا اور عدالتوں کو آگ بگولا کرنے کے لیے کافی ہے۔ یہ وجہ ہے کہ بھارتی سیکورٹی ایجنسیاں آسیہ اندرابی کو جھوٹے مقدمات میں الجھا کر ان کی رہائی میں روڈے اٹکا رہی ہیں۔ یہ امر قابل ذکر ہے کہ آسیہ اندرابی کو ہراساں کرنے کے لیے ان کے شوہر ڈاکٹر قاسم فختو کو بھی بھارتی حکمرانوں نے کئی دہائیوں سے غیر قانونی طور پر حراست میں رکھا ہے۔ دونوں میاں بیوی کی زندگی قید و بند کی حربوں کے ذریعے بھارتی ایجنسیوں نے اجیرن بنا رکھی ہے، لیکن اس کے باوجود ان کے موقف میں سر منہ فرق نہ آیا۔ آسیہ اندرابی نے اپنے شیرخوار بچے کے ساتھ بھی ایک طویل عرصہ بھارتی جیل میں گزارا، لیکن انہوں نے کبھی بھی بھارتی دوست دھمکیوں اور انتقامی کارروائیوں سے خوفزدہ ہو کر نہ اپنی جدوجہد ترقی اور نہ ہی اپنے نظریات کو بدلا۔ تبصرہ ختم ہوا۔